ایک مثال آپ غور سے سنیں، اور یہ مثال اس زمانے کی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال ہے۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بچہ بچہ اس نام سے واقف ہے آج۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اسی زمانے کے کسی شخص کا نام ہوگا یہ، حالانکہ یہ اس زمانے کا کوئی شخص نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر تھے، انتہائی سخی آدمی، انتہائی فیاض، انتہائی خدمت خلق میں آگے رہنے والے، لوگوں کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دی۔ کوئی ایسا خیر کا اور بھلائی کا کام نہیں جس میں یہ سب سے آگے نہ رہنے والے ہوں، یہاں تک کہ ان کے خدمت خلق اور ان کی سخاوت و فیاضی کے آج تک مثالیں دی جاتی ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمین ہو۔ مثال کے طور پر حاتم طائی کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ اتنا بڑا سخی اور اتنا بڑا فیاض ہے، یہ حاتم طائی ہو گیا ہے۔ یہ حاتم طائی ہر خیر کے کام میں آگے رہنے والا، ایک نیکی اور بھلائی بس اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ وہ کون سی بھلائی اور کون سی نیکی موجود نہیں تھی؟ یہی توحید کی نیکی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے فرزند جن کا نام عدی تھا، عدی بن حاتم، حاتم کے فرزند عدی کو اللہ رب العالمین نے اس توحید کی نعمت سے نوازا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عدی بن حاتم یہ صحابی رسول ہے، یہ اپنے والد محترم کے متعلق اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے والد محترم کیسے تھے آپ جانتے ہی ہیں، ان نیک اعمال کا کیا آخرت میں انہیں کوئی فائدہ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول کیا جواب دیتے ہیں کہ ایک خاص مقصد کے تحت آپ کے والد نے یہ کام کیا تھا، جو مقصد تھا انہیں حاصل ہو چکا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مقصد آخرت میں اللہ رب العالمین کی جنت کا حصول نہیں تھا، کیونکہ کفار کا یوم آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے عقیدے کو ذکر کیا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم مر جائیں گے اس کے بعد مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اللہ رب العالمین ہمیں اٹھائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت دور کی کوڑی ہے، اسے ہم نہیں مان سکتے۔ یہ کفار کا عقیدہ تھا۔ وہ کیا کہتے کہ یہ دنیاوی زندگی ہی بس آخری زندگی ہے، اس کے بعد کبھی ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس اٹھنا نہیں ہے، اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا ہے۔ جنت جہنم ان چیزوں پر کفار کا عقیدہ نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے والد نے یہ جو خیر کے نیک اعمال کیے تھے، ان اعمال کا مقصد جہنم سے بچنا نہیں تھا، جنت کا حصول نہیں تھا، یوم آخرت پر ایمان نہیں تھا، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں تھا۔ لہذا آپ کے والد نے جس مقصد کے لیے کیا تھا، یعنی لوگوں کے درمیان نیک نامی ہو، تو اللہ رب العالمین نے وہ چیز انہیں عطا کر دی ہے۔ اور دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنا بہترین ان کے نیک اعمال کا انہیں دنیا میں بدلا دیا کہ آج تک 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کی نیک نامی لوگوں کے درمیان موجود ہے، اور لوگوں کی زبان، بچے بچے کی زبان پر ان کا ذکر خیر ہے۔ لیکن آخرت میں کچھ ملنے والا ہے؟ کچھ ملنے والا نہیں۔